السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 43 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح ڈھل کر روز میں تبدیل ہوئی، لیکن قاضی کے بنگلے پر ہنوز خاموشی کا راج چھایا ہوا تھا۔ پرنس اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر بزی تھا اور قاضی سعدیہ بیگم کو لے کر اوپر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی شایان ان کی تلخ باتیں سنے اور اس کی گھبراہٹ اور ڈر میں اور اضافہ ہو جائے۔ ادھر کچن میں کھانے کی تیاری کرتی شایان ندامتوں کے ساغر میں غرق تھی۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سارا قصور اسے اپنا ہی لگ رہا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ اس کی وجہ سے قاضی کو اتنی باتیں سننی پڑتی۔ اس سے محبت کرنے پر، سہارا دینے پر اور اس کی ماں کی التجا پر نکاح کر لینے پر، نہ جانے کتنے تانے اور کتنی باتیں سننے پر وہ مجبور تھا۔ صرف اور صرف اس کی محبت میں وہ خوار ہو رہا تھا۔ اے کاش اللہ تو نے میرا اس دنیا میں کوئی اور سہارا بنایا ہوتا تو میں اس بھلے انسان کی مشکل ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاتی۔ بے بسی سے سوچتے ہوئے وہ سارے کام انجام دیتے ہوئے بار بار گرم سی چیز کو اپنے گالوں پہ بہتی محسوس کر رہی تھی اور ہر بار دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ قاضی سے شرمندہ ہونے کے باوجود ساتھ ساتھ خود ترسی میں بھی گرفتار ہوئی جا رہی تھی۔ چاپنگ بورڈ پر ٹماٹر کے سلائس کاٹتے ہوئے ابھی آنسو لگاتار گالوں پر بہہ رہے تھے کہ ایک ہاتھ نے بڑھ کر اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کو پوروں پر اٹھانے شروع کیے، لیکن شایان نے سر اٹھا کر ساتھ آ کھڑے ہوئے قاضی کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بس سلائس کاٹتے ہوئے بے بسی سے اپنے لب کو چلنے لگی۔ مجھے معلوم تھا تم اس کام پر لگی ہوگی، پر ان ہونٹوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے تیزی سے ایک پلک جھپکاتی شایان کو دیکھتے ہوئے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لبوں کو آزاد کروا چکا تھا۔ ضبط سے گلابی ہوتا رنجیدہ سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ قاضی اس کے آنسوؤں کو گالوں سے صاف کرتے ہوئے گہری نظروں سے لگاتار اسے دیکھ رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ میں بند کرواؤں تمہارا رونا۔ جب آنسوؤں کا بہنا بند نہیں ہوا تو وہ اس بار ذرا سختی سے بولا۔ شایان نے ذرا کی ذرا سی بھیگ کی پلکیں اٹھائی اور اس کا دل ڈاواں ڈول سا ہو گیا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں وجی۔ پلکیں پھر سے جھک گئیں اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے وہ بغیر قاضی کی طرف دیکھے بھیگی آواز میں بولی۔ قاضی مسکرایا اور آرام سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اس کے لرزتے ہاتھوں پر اپنی ایک انگلی رکھ کر پھیرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، چھوڑا ہی تو ہے تمہیں، اب کتنا چھوڑوں؟ سنجیدہ مگر نرم آواز شایان نے آہستہ سے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ ایک نگاہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر کچھ لکھتے قاضی کی انگلی پر ڈالی اور اپنا ہاتھ آہستہ سے پرے کر لیا۔ قاضی مسکراتے ہوئے یوں ہی ٹیک لگائے گھوما، ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور چاپنگ بورڈ سے سلائس میں کٹے ٹماٹر اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے قدرے بے نیازی سے کہا، بولو کیسے چھوڑوں تمہیں؟ پیس ٹماٹر کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی سادگی پر فولچن کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب؟ ایک بار پھر دوپٹے سے آنکھیں رگڑ کر ناک کا پانی بھی سکڑا اور قاضی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ جب سے نکاح ہوا ہے کم سے کم ہر روز 1000 بار تو تمہارے منہ سے یہ سنتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، اور تم شاباشی دو میرے دل کو جو شرافت سے تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ ٹماٹر کو کھاتے ہوئے قاضی کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون سی بات کر رہی تھی اور نہ جانے کہاں کی بات کہاں لے گیا تھا۔ شایان کے آنسو خود بخود تھم گئے، آنکھوں میں خفگی کے رنگ بڑے جان لیوا تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ ہر منٹ پر یہی تو کہتی ہو تم مجھ سے، اس کے علاوہ تو تمہیں مجھ سے اور کچھ کہنا ہی نہیں ہوتا۔ ادھر میں قریب ہوں اور ادھر چھوڑ دیں کی دہائی شروع، اور میں شرافت سے چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی اس وقت میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں اور تم نے ایڈوانس میں چھوڑ دے کی گہاڑ لگا دی۔ آرام سے ٹماٹر چباتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے شایان کو کھلا منہ دیکھ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی اور لگاتار بولتے ہوئے وہ پل پل کاری آنکھوں کو پھیلتے دیکھ کر بس اپنے دل کو بھی سنبھال رہا تھا۔ میں نے دوسرے چھوڑنے کی بات کی تھی، کھلا منہ بند ہوا اور قدرے خفا انداز میں کہہ کر وہ دوبارہ چھری اٹھا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے صحیح، مگر بیویوں والے رنگ میں آتے یہ معصوم سی لڑکی اسے کتنا بے بس کرتی تھی وہ خود نہیں بتا سکتا تھا۔ دوسرے چھوڑنے تک تو میں ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہوں۔ جس دن میں نے اپنا حق جتایا تو اس دن کہتی رہنا، قاضی چھوڑ دیں، قاضی چھوڑ دیں۔ دوبارہ سے ٹماٹر اٹھاتے ہوئے وہ اب بھی نہ جانے کیا بکے جا رہا تھا۔ شایان کو تیش سا آیا، وہ اتنی دکھی، اتنی اداس، اس کے لیے پریشان تھی، خود سے نادم ہو رہی تھی۔ اوپر سے گھر میں ایک اور ہستی آ گئی جس کی باتیں اسے بھی اب سننی تھی، اور سامنے اطمینان سے ٹماٹر کھاتے ہوئے وہ نہ جانے بے سر و پیر کی باتیں ہانک رہا تھا۔ آپ نہ رہنے دیں، میں نے فضول میں آپ سے کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ دیں۔ چھوڑنا تو آپ نے ہے نہیں، اس پر سے جانے کیا کیا بک بک کیے جا رہے ہیں۔ تیز تیز ٹماٹر کے سلائس کرتے ہوئے وہ پہلی بار قاضی سے بنا ڈرے تنتنا کر بولی تھی۔ وہ جتنا حیران ہوا اس سے زیادہ خوش۔ واہ میرے مولا، نکاح کے بول میں کتنی پاور ہوتی ہے کہ بے زبان گائے جس سے لڑکی کی زبان میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی دباتا بہت ہی سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرتا، ایک ایک سلائس اٹھا کر کھاتا، اب بھی اسی موڈ میں تھا۔
شایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. سچ میں وہ روانی میں اس شخص کو غصے سے سنا گئی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی. اب احساس ہوا تو لاشعوری طور پر وہ پرے ہوئی تھی. رک کیوں گئی؟ بولتی رہو نا. اچھا لگا مجھے. ہاں تو کہاں تھی تم؟ یاد آیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں. بناوٹی سنجیدگی سے کہتے ہوئے آنکھوں میں شرارت بھرے اسے کوہنی سے تھام کر پھر سے قریب کر لیا. وہ اب گھبرائی. آپ چاہیں مجھے کھانا بنانا. نگاہیں جھکا کر وہ مڑ کر چولہے کی طرف جانے لگی کہ قاضی نے اس کی کلائی جکڑی اور اس نے فوراً ڈر کر کچن کے راستے کی طرف دیکھا. قاضی کھل کر مسکرا دیا. کوئی نہیں ہے ادھر. پرنس اپنے روم میں ہے. مما جان تمہارے روم میں آرام کرنے چلی گئی ہیں. اس وقت صرف میں اور تم نیچے ہیں. اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے انگلی کی حرکتوں سے شایان کے سر پر ٹکے دوپٹے کو حرکت دی. دوپٹہ ڈھلا کر کاندھوں پر گرا اور چاند سا چہرہ اس کی وارفتگی سے گھبرایا. وہ میرے کمرے میں کیوں ہے؟ گھبرا کر بڑی بے وقوفی سے سوال کیا. شایان کے جوڑا بنے بالوں کو انگلیوں کی جنبش سے کھولتے ہوئے وہ ایک پل کو تھما. بری آنکھوں کی چمک اور بڑھی. جب تک وہ یہاں ہیں وہ وہیں رہیں گی. دھیمی آواز میں بتا کر اس نے شایان کے ابھی نم سے گال انگلی کے پور سے چھوئے. وہ گال نہیں تھے جسے نرم روئی تھی اور ان کی لطافت دل میں سنسناہٹ پھیلا دیتی تھی. اچھا. شایان کے منہ سے بس مری مری آواز نکلی. وہ ادھر رہیں گی تو اب وہ کدھر جائے گی؟ پرانے ٹھکانے کو تو اسٹور روم میں تبدیل کر دیا. وہی کچھ کریں گی. لاؤنج میں بھی تو نہیں سو سکتی تھی. وہ صرف دھیڑ بن میں تھی کہ اپنے گالوں پر گرم گرم ہونٹوں کے لمس اور تیز چبن سے وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی. جھکا ہوا غازی سیدھا ہوا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تمہیں خیالوں سے باہر لانے کے لیے یہ ضروری تھا. شایان نے تیزی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا جھوٹا سنجیدہ انداز خفا نگاہوں سے دیکھا. چھپ گیا کیا؟ اس کی گالوں پر سے ہاتھ اٹھا کر شرارت سے پوچھا. ہلکے سرخ ہوئے گال دیکھے پھر سے جھک کر وہاں ہلکے سے کاٹا. یار میرا دل کہتا ہے تمہارے یہ گلابی گال کاٹ کھاؤں. اس پر شایان نے اپنے گال پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر بس گھورنے پر اکتفا کیا. اب اس کی حرکتوں کی وہ عادی ہو رہی تھی. مما جان اب تمہارے بیڈ روم میں تو پرانے ٹھکانے پر جانے کی سوچنا بھی مت. شایان کے ہاتھ گال سے ہٹا کر وہاں دھیرے دھیرے سے ہلاتے ہوئے نگاہیں اس پر نثار ہو رہی تھیں. شایان نے تعجب سے اسے دیکھا. وہ کیسے سمجھ گیا کہ وہ ادھر جانے کا سوچ رہی تھی؟ پھر میں کہاں سوؤں گی؟ کالی آنکھوں میں الجھن تیری اور قاضی کی آنکھوں میں ڈھیروں شرارت ابھری. تو اب تمہارا عارضی ٹھکانہ اب مستقل کے ٹھکانے میں تبدیل ہوا. آج رات تم میرے بیڈ روم میں آ رہی ہو جو تمہارا بھی اب بیڈ روم ہے. چاہے تو بیڈ پر سونا, چاہے تو اپنے قاضی کے سینے پر. اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ اب اس کے بہت قریب تھا. اتنا سنا تھا کہ شایان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. نہیں نہیں. اس کے انکار پر قاضی نے بھویں سکیڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. نہیں نہیں کیا ہوتا ہے اور ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں؟ آج نہیں تو کل تمہیں بیڈ روم میں آنا ہی تھا. میں نے بہت برداشت کر لیا. اتنے دن دوسرے بیڈ روم میں سو رہی کافی تھا. اس پر جھک کر تیکھی سی ناک پر اپنے لب رکھ لے. میں کیسے وہاں سو سکتی ہوں؟ نور میڈم کا بیڈ روم ہے. وہ آئی تو اس بیوقوف سے ایسی بات کی ہی امید کی جا سکتی تھی. قاضی نے اس کی گردن سے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور شایان کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے جھکا. پہلی بات اس کا اور میرا تعلق ختم. آئندہ تمہارے منہ سے میں اس عورت کا نام بھی نہیں سنوں. خوف سے شایان نے فوراً سر ہلایا اور قاضی اڑ چکا. دوسرے یہ گھر اور یہاں کی ہر چیز پر اب صرف تمہارا حق ہے مجھ سمیت. تو آئندہ کی فضول خیالات ذہن میں نہ آئیں. اس بار کہنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. اور آخری بات, تم پوری دھاندلی سے میرے دل پر قبضہ کر سکتی ہو. میرے بیڈ روم میں قبضہ کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ یہ کہتے ہی گرم ہونٹ اس کے چہرے کے ہر نقش پر پوری شدت سے پھرنے لگے تھے. وہ وہاں آپ ہوتے ہیں نا. ڈر ڈر کر آنکھیں میچ رہی. گلابی لبوں سے بڑی بے بسی سے نکلا. جب تمہارے سارے وجود پر چھا جاؤں گا تب کیا کرو گی میری جان؟ وہ بے باکی سے بولا اور اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دی. شایان کی ساری جان ان لبوں پر آ گئی. کچھ دیر پہلے جو ایک ہونٹ اس جام کے لیے تھے اس جام نے اب تک اسے بے قرار کیا ہوا تھا. اگر دوبارہ چند گھونٹ بھر لیے تو کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کر قاضی نے بس ان لبوں کی نرمی کو ہی چھو کر اپنا چہرہ اس کے چہرے سے الگ کر دیا. یہ جام میں سکون سے خالی کروں گا. اس کے ہونٹوں کو چٹکی میں مسلا اور یہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گیا. تم کھانا بناؤ, میں کچھ دیر میں آتا ہوں. شایان نے جاتے ہوئے قاضی کی پشت دیکھی اور پھر سکون کا سانس لے کر وہ تیزی سے چولہے کی طرف بڑھ گئی. کچھ دیر پہلے جو ملال, ندامت اور دکھ کی کیفیت تھی وہ اب زائل ہو چکی تھی, جس کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی اسے. وہ بس اب تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ایک ہی فکر میں مبتلا تھی. رات وہ قاضی کے بیڈ روم میں کیسے جائے گی؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. موبائل کا اسپیکر ٹرن آف کر کے کان سے لگاتے ہوئے واسق کی پیشانی ارکالود تھی. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. اپنی آواز کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ اریبہ کو غصے سے بھی گھور رہا تھا جو اس کی نگاہوں سے بے نیاز بندی دوسری طرف دیکھ رہی تھی. وعلیکم السلام. یہ اریبہ تمہارے گھر پر کیا کر رہی ہے؟ سلام کا جواب دے کر وہ اور بھی سختی سے اس سے پوچھ رہا تھا. موبائل پر بھی اسے مصطفیٰ کی سرد نگاہیں خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں. جی وہ واسق سے کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی. تیزی سے ہاتھ اٹھا کر الٹی ہتھیلی سے اپنی پیشانی پر آیا پسینہ پہنچا. مصطفیٰ کو پتہ سے چل جائے کل رات اس نے کیا غلطی کی تھی تو وہ ایک پل بھی نہیں لگائے گا اس کی خبر لینے پر. بہت سخت تھا وہ اس معاملے میں. واسق نے اپنا سوکھتا حلق تر کیا. مصطفیٰ بھائی
وہ پھر سے اٹکا۔ اریبہ نے بس ایک سرسری نظر واسی کی گھبراہٹ دیکھی، پھر کاندھے اچکا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، پر کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ نکاح ہونے ہی والا ہے، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، فوراً گھر پہنچو، تم سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ادھر سے بہت سختی سے کہہ کر مصطفیٰ نے کال کٹ کی اور واسق اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پاتا بہت غصے سے اریبہ کی طرف مڑا۔ انہیں تم پر اتنا تو بھروسہ ہوگا ہی کہ میری موجودگی وہ کچھ غلط مطلب میں نہ لیں۔ ابھی وہ کچھ سخت سا اسے کہتا کہ اریبہ عجیب انداز میں کہتے ہوئے مسکرائی۔ واسق نے اس کے انداز میں طنز کی جھلک صاف محسوس کی تھی۔ وہ مجھ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پوچھنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ ایک لڑکی جو کہ ان کی بہن بھی ہے اور جس سے میرا کوئی ربط بھی نہیں، وہ میرے گھر پر ہو اور بغیر میری اجازت کے میرے موبائل پر ان کی کال پک کر لے، تو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں اور مجھ سے باز پرس بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ایک لفظ سے اس نے اریبہ کو احساس دلا دیا تھا کہ مصطفیٰ سے اس کا کتنا گہرا جذباتی تعلق ہے۔ اریبہ نہیں جانتی تھی مصطفیٰ کی یزدان قاضی خان زادہ سے صرف جذباتی تعلق نہیں تھا، اس سے احترام اور عقیدت کا بھی تعلق ان سب کے دل سے جڑا تھا۔ وہ ان سب کا ہیرو تھا، اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں نے غلطی کی تمہارے موبائل پر بھیا کی کال پک اپ کر کے، معاف کر دو نا۔ وہ سمجھ کر مسکرائی اور فوراً معصوم بن کر اپنے کان پکڑ لیے۔ بات بات پر کان پکڑتی اور پھر سے غلطی دہرا دیتی ہو۔ وہ اب بھی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس بار بس معاف کر دو نا، ایک تو تم غصہ بڑی جلدی ہو جاتے ہو۔ ارے بابا، بھیا پوچھے نا تو کہہ دینا رات اریبہ کو ڈراپ کرنے گیا اور اس کا کلچ میری کار میں رہ گیا تھا، بس وہ وہی لینے آئی تھی، بن جائے گی بات۔ اریبہ تیزی سے بولتے ہوئے راہ حل بھی بتا کر مزے سے مسکرائی۔ میں ان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بنا کر وہ اس پر موبائل احتیاط کے طور پر اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا، کیا پتا ادھر سے پھر کال آ جائے۔ اس سرد پھری لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مڑ کر اس کے لیے نکالا گیا کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا۔ اچھا تو پھر سچ بتا دینا، اریبہ نے اس بار جان بوجھ کر چھیڑا۔ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے وہ واسق کا پارا چڑھا گئی۔ یہ کولڈ ڈرنک پیو اور بھاگو تم یہاں سے، ورنہ تم مجھے پاگل ضرور کر کے چھوڑو گی۔ زبردستی اس کے ہاتھ میں گلاس تھما کر وہ اس طرح منہ پھلا کر بولا کہ وہ بے ساختہ زور سے کھلکھلا اٹھی۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ واسق غصے کے باوجود بھی اعتراف کر بیٹھا۔ یو آر سو سویٹ۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا بھی کیا تھا، زہر بھی لگ سکتا ہوں اگر بے مروتی پر اتر آیا نا۔ وہ ہنوز خفقے سے کہتا، بس اس کے نکل جانے کا منتظر تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم مرتضیٰ تھوڑی ہی ہو، بے مروت تو بس وہ ہے، دل نہیں ہے اس کے پاس، پتھر کہیں کا۔ ایک دم سے اریبہ نے گلاس اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھ کر بہت کڑواہٹ سے کہا تھا، اور واسق نے غور سے اریبہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اداس ہو گئی تھی اور چہرہ ایک لمحے کے لیے بدھ سا گیا تھا۔ اگر وہ اسے بتا دے کہ آج مرتضیٰ کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نہیں، اسے یہ خبر نہیں دینی ہے۔ وہ لڑکی چاہے جیسی بھی ہے، مگر وہ اس کا دل توڑنے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ واسق نے دل میں ارادہ کر لیا وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ اے مسٹر سویٹ، کن خیالوں میں کھو گئے ہو؟ اریبہ نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو واسق چونکا، پھر نفے میں سر ہلا کر بس اتنا بولا، اریبہ مجھے مصطفیٰ بھائی نے بلایا اور مجھے اب جانا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اسے دیکھنے سے پرہیز ہی کر رہا تھا۔ تو تم مجھے سیدھے سیدھے دفع ہونے کے لیے بول رہے ہو؟ یا اللہ، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ واسق کا بچہ خاصا کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب سے یہاں آئی ہوں کئی بار بول چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، نکلو اب، بس بہت ہو گئی مربت۔ اس نے تیزی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑا اور اسے کھینچ کر پھر سے کچن کے باہر آ گیا۔ ایک لڑکی کو ایسا بھگاتے ہیں؟ ساتھ چلتے ہوئے وہ ابھی اسے ستانے کے موڈ میں تھی۔ ایک نگاہ اپنے بازو پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت دیکھی اور پھر واسق کا چہرہ۔ زبردستی چپکنے والے کو ایسے ہی بھگاتے ہیں۔ اس نے دیکھا اور زبردستی مسکرا کر اسی طرح کھینچتے ہوئے وہ باہر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میں کہاں چپک رہی ہوں، تمہیں میرا بازو جکڑے ہوئے ہو۔ اریبہ کے بولنے پر واسق نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ چپ چاپ آ جاؤ۔ پھر اسے دیکھے بغیر وہ بیرونی دروازہ کھول کر لان میں آ گیا۔ اریبہ نے منہ بنا کر اس کی پشت کو زبان دکھائی، پھر ناچار سی اس کے پیچھے چلتی۔ واسق، ہم پھر سے کہیں آؤٹنگ پر چلیں؟ ساتھ چلتے اریبہ نے ایک دم سے فرمائش کی اور واسق نے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، کت سے کہتے ہوئے اس کے قدم تیز ہوئے، وہ اب کھلے گیٹ تک جا رہا تھا۔ پلیز چلو نا، میں گھر سے یہی سوچ کر نکلی تھی کہ تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ساتھ چلتے واسق کا بازو تھام کر اس نے اس کا قدم سنجیدہ چہرہ بڑی امید سے دیکھا، پھر اس کے قدم رک گئے۔ اریبہ، میں تمہارا کون ہوں؟ کیا رشتہ ہے ہمارے بیچ؟ یہ کہتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا اور اریبہ اس کے مقابلے میں تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، یہ میں مانتی ہوں، اور یہی رشتہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ صرف کہا ہی نہیں تھا، اس کے گلے میں لٹک بھی گئی۔ یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں چھوڑ دو۔ پوری طرح بھنا کر اس نے اریبہ کی باہیں اپنے گلے سے نکالنی چاہیں، مگر وہ اور مضبوطی سے اسے تھام گئی۔ وہ بے بس سا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ سب چھوڑ دوں گی اگر تم مجھ سے دوستی کر لو۔ اپنی بھوری چمکتی آنکھیں اس پر ٹکائے وہ واسق کو دیکھتی بڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ بہت ہی حسین چہرہ، اور اس پر سے اس کی ادائیں، اسے لگنے لگا رات بھری بے بسی اس پر پھر سے سوار ہو جائے گی، لیکن وہ خود کو پستی میں ہی گرانا چاہتا تھا جہاں سے وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔
یہ لڑکی بیوقوف صحیح مگر وہ ایسی غلطی اب نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کر لی دوستی، اب جان چھوڑو میری، اس سے جان چھڑانے کے لیے جھنجھلا کر کہا اور سختی سے اریبہ کی باہیں گردن سے نکالی اور اسے پیچھے کر دیا۔ او مائی سویٹو، وہ خوشی سے جھومی اور اس سے پھر لپٹ گئی۔ وہ بار بار جھڑک رہا تھا اور یہ لڑکی، واسق نے دانت کچکچایا اور اس کی نگاہ گیٹ کیپر پر پڑی جو اپنے صاحب کو کسی انجان لڑکی کے ساتھ لپٹتے دیکھتے حیران سا تھا۔ اریبہ ایسی حرکتیں کرنا بند کرو، جاؤ اب تم۔ زبردستی اسے خود کو چھڑوا کر وہ پریشان سا ہوا۔ اریبہ اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسی دباتی پھر سے بولی، جا رہی ہوں نا میں بے مربت، میری کار تک مجھے چھوڑ دو نا۔ بحث کرنا ہی فضول ہی تھا، وہ ضدی لڑکی اس کا پیچھے ایسے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چلو۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈال کر وہ گیٹ سے نکل گیا اور ہنستی مسکراتی اریبہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ یہ رہی تمہاری کار، یہ میں نے پہنچا دیا تم کو، اوکے اللہ حافظ۔ جیسے وہ اریبہ کی کار تک آیا تھا بہت تیزی سے کہہ کر دوبارہ گیٹ کی طرف جانے کے لیے بڑھا کہ اریبہ نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب کیا ہے، وہ جھنجھلایا اور اریبہ نے پوری قوت سے اسے ایک دم سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ واسق سنبھلتے سنبھلتے پھر بھی لڑکھڑا کر کار کے بونٹ پر سیدھا سیدھا گرا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اس پر جھکی تھی، اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ کر وہ اس پر اور جھکی۔ گڈ بائی تو کر لینے دو۔ بھوری آنکھوں میں مانی خیسی سے جھلکی اور واسق کی کتھئی آنکھوں میں غصہ سمٹا اور اس سے پہلے وہ اسے پرے دھکیلتا وہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر جھک چکی تھی۔ کچھ دوری پر موجود ایک سلور گرے کار کے اندر موجود شخص حیران ہوا، پھر اس کے ماتھے پر شکن سی پڑ گئی۔ موبائل جو کب سے کھلا تھا اس میں یہ منظر بھی قید ہوا اور کار بہت تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ادھر اریبہ کی حرکت سے واسق کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ کل وہ ضرور بہکا تھا لیکن آج اس کے ہوش و حواس صحیح سلامت تھے۔ اس کی کشش کھینچ رہی تھی پر ابھی تک دل تحریک نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی اندرونی طاقت نے جھنجھوڑا اور واسق نے دوسرے ہی پل اپنے کالر پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس نے اریبہ کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ بونٹ پر الٹی اور اتنی دیر میں وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا گیا، غصے سے اپنے ہونٹ پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ اریبہ کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سوری پا۔ اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتی واسق کا ہاتھ اٹھا تھا اور اریبہ کے گال پر وہ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ اس کا منہ گھوم گیا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر شوق سے واسق کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بہت ہی نفرت سی اتر آئی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ کیوں آج تک اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی مرتضیٰ تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ تم میں سب کچھ ہے اریبہ خانزادہ، لیکن تم ایک شریف مرد کی محبت کی کیا دوستی کے لائق بھی نہیں۔ اس کی نفرت سے کہے گئے ہر ایک لفظ پر اریبہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھا رہے تھے۔ گالوں پر ہاتھ رکھے تھے، وہ بس اس کی آنکھوں میں اترا قہر دیکھ رہی تھی۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ میرے جذبات کی ایک لمحے کی کمزوری تھی۔ تم اسے ایک مرد کی کمزوری سمجھنے کی غلطی مت کرنا اریبہ خانزادہ۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈال کر کاٹدار آواز میں بولتا اس نے انگلی اٹھائی تھی۔ تم میری ہی کیا کسی کی بھی دوستی کے لائق نہیں ہو، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اسے انگلی دکھائی اور مڑ کر جانے سے پہلے ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا۔ تم دعویٰ کرتی ہو تمہیں مرتضیٰ سے محبت ہے تو سن لو اریبہ خانزادہ، تمہیں اس سے محبت نہیں، تمہیں ایک ہوس ہے، کیونکہ اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی تو تمہیں کوئی اور مرد اچھا نہیں لگتا، اسے چھونے کی خواہش نہیں جگتی، تمہیں غیر مرد کی طرف تمہارے جذبات نہیں کھنچتے۔ اس کی آنکھوں میں اتری وہ حقارت اریبہ کے دل پر بڑی زور کی ضرب لگی تھی۔ سچ تو یہ ہے اریبہ خانزادہ، تمہیں مرد اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، بالکل اپنے باپ کی طرح جسے ہر عورت سے ہوس بجھانے کی عادت ہے۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا۔ میرا ایک مفت مشورہ مان لو، تمہارے سرکل میں ایسے مرد بھرے پڑے ہیں جو تمہارے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہوں گے۔ ان کے پاس جاؤ، جس طرح دل کہے محبت جتا لو اور اپنی پیاس بھی بجھا کر مطمئن ہو جاؤ، پھر تمہیں مرضی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور شاید میری بھی۔ بہت ہی زہر خند انداز میں بولتا وہ آخر میں استہزائیہ مسکرایا اور پھر مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے بنگلے کے گیٹ کے اندر چلا گیا۔ اور ادھر اریبہ پتھر کی مورت سے بس جاتے ہوئے واسق کی پشت دیکھتی رہی تھی۔ اس کے منہ پر گیٹ بند ہوا اور پھر وہ کس طرح اپنی کار میں بیٹھی، کس طرح اس نے کار سٹارٹ کی، اریبہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ ایک آندھی چل رہی تھی جس میں اس کے وجود تک تنکے تنکے کی صورت میں بکھرے جا رہی تھی۔ بے خبر سوئے ہوئے مرتضیٰ پر پورا جگ بھر کر پانی انڈیلا گیا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ گیلے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پانی انڈیلنے والی کو دیکھا۔ بھابھی صاحبہ فل تیاری کے ساتھ دانت نکال کر کھڑی تھی۔ مرتضیٰ نے دانت کچکچائے۔ انوں کی بچی، آج تیری پونی نے اسٹائل سے بنے بال اکھاڑ دینے ہیں مجھے۔ جگ لے کر اپنی جگہ پر جمی ادھر ادھر مزے سے ہلتی انم کو اسی طرح دانت پیس کر دیکھتے ہوئے کمفرٹر پھینکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ خبردار جو انو کے بال چھوئے اور اٹھنا نہیں ہے، نکاح میں قبول ہے کہ تمہارے فرشتے کہیں گے۔ اپنے بھائی صاحب کی سنجیدہ آواز پر بھابھی جی کے بال نوچنے کی خواہش لے کر اٹھتا مرتضیٰ دوبارہ شریفوں کی طرح بیٹھ کے اور نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو پورا کھول کر اب اپنے ارد گرد جمع غفیر کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوفے پر آرام سے پیر پر پیر رکھ کر بیٹھے اس کے بھیا جگ لے کر دانت دکھاتی بھابھی جی، کپڑے نکالتی مصروف سی مما، ایک قبول ہے کہ ہلوانے کے لیے پوری بارات جمع۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے وہ سب کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا اور بڑی سی جمائی لے کر دوبارہ نکلنے پر تکیے پر سر گرا دیا۔ رہنے دینا مصطفیٰ،
چھوڑیں، ہم نے کہا 2-4 سال بعد کر دیں گے، چھوٹے بھائی صاحب کا، سونے دیں ان کو۔ چیک سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انم بھرپور شرارت مرتضیٰ کو دیکھتی بناوٹی سنجیدگی سے مصطفیٰ سے بولی۔ کپڑے نکالتی شانی ہنستی۔ مصطفیٰ بس پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سونے کی تیاری کرتا مرتضیٰ اچھل کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 2-4 سال بعد؟ مجھے ابھی نکاح کرنا ہے تاکہ 1 ماہ بعد رخصتی کروا لوں، اور پھر یہ کہتے دیورانی اس گھر میں لا کر پک پک بند کرو اور فوراً اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ وہ فل موڈ میں آ کر بولنا شروع ہوا کہ مصطفیٰ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ ٹائم نہیں رہ گیا، شانی سے جلدی تیار ہونے کو بھجوائیں اور صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ مصطفیٰ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا اور روب سے مرتضیٰ کو دیکھتا شانی سے کہہ کر پھر سے مرتضیٰ کا کھلتا منہ بند کیا۔ اپنے نکاح میں تو بادشاہ سلامت سارے کیس نپٹا کر پہنچے تھے اور مجھے صرف 10 منٹ کا وقت دے رہے ہیں۔ بھائی صاحب کی شارٹ نوٹس جاری کرنے پر وہ کان کو جلاتا منہ میں بڑبڑایا، زیادہ مت بولو، شرافت سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ وہ مرتضیٰ کے ہلتے لب دیکھ کر پیار سے ڈپٹ کر اس کے روم سے نکل کے اسے دوسرے کام بھی نپٹانے تھے۔ انم کے بلانے پر ادھر چلا آیا تھا۔ تم ہی لے کر آئی تھی نا اپنے ساجن جی کو؟ جیسے ہی مصطفیٰ باہر نکلا وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا اور اس سے پہلے کہ انم کو پکڑتا وہ پھرتی سے اپنا شرارہ چٹکی میں دبا کر شانی کی طرف بھاگی۔ کیا کرتے تم؟ خراٹے مار رہے تھے؟ شانی کا کاندھا تھام کر چھپتی وہ شرارت سے اسے منہ بھی چڑھا رہی تھی۔ جگ بھر کر پانی ڈالا، اس کا کیا؟ رک، تیرے بال نوچتا میں۔ وہ اپنے بھیگی شرٹ دیکھتا اب بھی اس کے بال نوچنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ شانی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اسی لیے تو اپنی ہیرو کو لے کر آئی تھی کہ تم میرے بال مت کھینچو۔ وہ اپنے ساتھ شانی کو بھی ادھر سے ادھر کھینچ رہی تھی۔ وہ تو اب بھی نوچوں گا، وہ بڑھا۔ مرتضیٰ، بڑی بھابھی ہے تمہاری، اب تو ختم کرو اپنا بچپنا۔ خاموش شانی اپنے پیچھے آ کھڑی ہوئی انم کو دیکھا اور پھر ناراض مرتضیٰ کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹا۔ میرا رتبہ بڑا ہے، سمجھے، عزت کیا کرو میری۔ مرتضیٰ نے ہونٹ گول کر کے بھابھی صاحبہ کی اکڑی گردن دیکھی اور پھر ہنس دیا۔ جاؤ بات لے لو مرتضیٰ، ٹائم نہیں رہ گیا اب۔ شانی نے ہنستے ہوئے اپنے مرتضیٰ کو پیار سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں نیا ٹاول تھمایا۔ جلدی جاؤ ورنہ یہ نہ ہمیں بغیر دھلایا دلہا لے کر جانا پڑے۔ انم نے پھر سے شوخی سے اسے چھیڑا۔ شانی نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ پھر بھی آپ کی دیورانی سے زیادہ خوبصورت لگوں گا۔ اپنے بالوں میں اسٹائل سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے انم کو آنکھ بھی ماری۔ وہ زور سے ہنس دی۔ کیا چھوٹے بھیا، آپ ابھی تک واش روم تک نہیں گئی؟ ادھر دلہن صاحبہ پوری تیار ہیں اور دلہا میاں سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑے ہیں۔ تو جیسے ہی روم میں آئی تازہ سو کر اٹھے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ مرتضیٰ کا منہ بن گیا۔ صبح سے پوری پلٹن کے لیے ناشتہ بنایا، پھر مجھے مارکیٹ لے کر چلی گئی۔ اب میں ذرا سا سو کر گیا، گھڑی سب مجھے بگڑا دلہا سمجھ رہے ہیں۔ اب کہ وہ سچ مچ کا برا مان گیا تھا۔ مرتضیٰ کتنی سستی کر رہے ہو، جاؤ ورنہ پھر یہ نکاح کینسل۔ شانی کی آخری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ او مما، آپ تو ایموشنل ہو گئی، میں تو جا ہی رہا تھا۔ تولیہ گردن میں ڈال کر وہ آ کر ان سے پیار سے لپٹ گیا۔ انم اور دعا نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چلو جو بات لے کر جلدی سے چینج کر لو۔ اس کا گال پیار سے تھپک کر الگ ہو گئی۔ بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یار مما کتنی کیوٹ لگ رہی ہو آپ، کمشنر صاحب کا دل کردہ سلامت ہے نا؟ بولتے بولتے پیار سے ان کے گال چھوتے جو شوخی سے بولا تو دعا اور انم نے ہنس پڑی اور شانی نے کس کر اس کی کمر پر دھپ لگائی تھی۔ بلاؤں کمشنر صاحب کو؟ ان کی دھمکی پر وہ کان کو چھوتا ہوا سیدھا واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ میں صبا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ دعا ہنستی کہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے وہ اپنے روم میں آئی تھی کہ ایک دم سے ٹھٹک گئی، چونکہ تو وہ دونوں بھی تھے۔ آؤ دعا۔ دروازے پر ٹھہر کے دعا کو دیکھتے ہوئے صبا نے فوراً اپنے آنسو صاف کے اس سے الگ ہو کر شاکر بھی رخ موڑ گیا، پر دعا نے اس کی آنکھوں میں سرخی بھانپ لی تھی۔ اکھڑ جتنا بھی مغرور صحیح ایک بھائی تھا اور آج اس کی بہن کا نکاح تھا، شاید وہ دونوں کو اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ ذرا سا بھی آئے میک اپ خراب ہوا نا تو پوری چڑیل لگنے لگوں گی۔ وہ صبا کو بہلانے کے لیے خوش دلی سے بولتی قریب آ گئی۔ تمہارا بھائی تو جیسے شہزادہ ہے نا؟ اپنی آنکھوں کی نمی انگلی کے پور سے صاف کرتی صبا نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ شاکر اتنے میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں باہر ہوں، وہ بولا، مگر صبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میرے پاس رہیں نا بھائی۔ نہ جانے کیسا بوجھل سا دل ہو رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ کر وہ بہت سا رو لینا چاہتی تھی۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، بس تم رونا مت۔ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور صبا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نرمی سے الگ کر کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میری گڑیا بہت خوش نصیب ہے جو اسے اتنے چاہنے والے لوگ مل رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اپنی سبھی کے لیے۔ اس کے چہرے کو تھام کر وہ جتنی نرمی اور پیار سے بول رہا تھا، دعا لگاتار اسے دیکھنے لگی۔ ڈینم بلو کرتا اور اسی کے ہم رنگ جینز اور بہت سادہ سا، وہ پھر بھی اس سب سے الگ نظر آتا تھا۔ وہ اس کی شخصیت میں الگ سی کشش تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے دعا نے دل میں سوچا تھا، دعا دیکھ میرا آئی میک اپ تو خراب نہیں ہوا ہے۔ وہ بری طرح چونکی، جانے کب سے اسے دیکھنے میں کھوئی ہوئی تھی کہ صبا اس کی کلائی پکڑ کر ہلا دینے پر وہ اپنے ہوش میں واپس آئی تھی۔ وہ گڑبڑائی بھی اور خود کو اس نے کوسا بھی۔ میں چلتا ہوں۔ شاکر پیار سے اس کا صبا کا گال تھپ تھپا کر باہر جانے کے لیے بڑھ چکا تھا کہ دروازے پر رک جانا پڑا۔ انم بڑی مگن سی اندر آ رہی تھی۔ واہ، تم یہی مل گئی مجھے۔ اسے دیکھا تو خوشی سے چہکی دعا اور صبا نے بھی ادھر دیکھا۔
جی کوئی کام تھا آپ کو؟ انم سے بولتے ہوئے اس کی آواز سے سارا اکڑپن غائب ہو جاتا، صرف لہجہ ہی نرم نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں بھی احترام چھلک جاتا تھا۔ دعا نے منہ بنا کر گردن موڑی اور صبا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں رونے سے کچھ بگڑا تو نہیں؟ مجھے تمہیں کچھ دینا ہے، ادھر آؤ، انم پیار والے روب سے کہتی اس کے کرتے کی آستینیں پکڑ کر ایک طرف لے گئی جدھر ایک طرف ڈھیروں شاپرز پڑے ہوئے تھے۔ آپ مجھے وہ بعد میں دے دیجیے گا، اس کے ساتھ کھنچتا اپنے سر بھی کھجلا رہا تھا۔ نہیں یہیں دینا ہے، ڈھیروں شاپر سے شاکر کے لیے لیا ہوا گفٹ کھنگالتے ہوئے روب سے کہا، اور وہ سر چکا کر فرش کی طرف دیکھتا ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے پیارے کنگن ہیں انو۔ اپنے میک اپ درست کرواتی صبا کی نگاہیں اس کے کنگن پر پڑی تو تعریف بھی کر ڈالی۔ دعا نے بھی اس کی کلائی دیکھی، کھلتے ہوئے اس گلاب بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ اچھا ہے نا؟ مصطفیٰ نے دیے، ڈھونڈنا بھول کر اپنی کلائی اوپر کر کے ان دونوں کو دکھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ہیروں سے چمک تھی۔ شاکر نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ واہ بھیا نے دیے ہیں، یہ تو اسپیشل گفٹ ہوگا۔ صبا پوری طرح گھوم کر اس کی طرف ہو گئی۔ دعا کی بھی ساری توجہ انم میں کی تھی، بڑی دلچسپی اور محبت سے وہ اس کے گلاب کھلتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل، اور پتہ پپا نے بھی خالہ کو ایسے کنگن دیے۔ پورے جوش سے خبری لال بنی۔ شاکر نے ایک گال سے اپنی پیشانی والی بولتے ہوئے وہ اسے بھول ہی گئی تھی، وہ جلد سے جلد روم سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ہاؤ رومانٹک یار، کاش مرتضیٰ بھی مجھے ایسا گفٹ دے دے، صبا بڑی حسرت سے بولی اور شاکر دل ہی دل میں ہنسا۔ تمہیں تو مل ہی جائیں گے، ماما نے منگوائے ہیں دلہن کے لیے خاص طور پر میرا سرو مجھے کون دے گا؟ اب کی بار دعا کو اپنا غم ستایا۔ حق سے واسق سے مانگ سکتی تھی لیکن وہ کل کی تلخی نہیں بھولی تھی، اس پر سے واسق اب تک نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی کال وغیرہ بھی کی۔ کیوں؟ واسق ہے نا؟ اس کے منہ لٹکا کر کہنے پر دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ خاموش کھڑے شاکر کو کوفت سی ہوئی۔ وہ کبھی لانے والا نہیں، اسے ایسے آئیڈیاز نہیں آتے، ویسے بھی تو بتایا تو تھا وہ ناراض ہے، اور میں بھی تو خفا۔ تو سوچو تم تینوں کی کرائیوں میں کنگن رہیں گے اور میری کرائیوں میں نہیں۔ وہ ایسے خم سے بول رہی تھی جسے کوئی بہت بڑی قیمتی شے نہیں ملنے والی تھی۔ شاکر کو اس بار جھنجھلاہٹ سی ہوئی۔ میں جاؤں نا میڈم؟ اس سے پہلے وہ تینوں میں سے کوئی اور کچھ بولتا اس نے بول کر ان کو یاد دلوایا کہ وہ یہیں موجود ہے۔ وہ سب ایک دم سے ٹھٹکی، سب سے زیادہ چپ تو دعا کے اوپر سوار ہوئی تھی۔ وہ بھی تو تھا رات اس وقت، سب دیکھا اور سنا تھا اس نے۔ اوہ سوری، میں بس دے رہی ہوں۔ انم اپنے سر پر ہاتھ مار کر تیزی سے ڈھیروں شاپر میں سے شاکر والا شاپر نکال کر اس کی طرف پلٹی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا اس کی جگہ پر میں سب کے لیے گفٹ خریدوں، تو سب کے گفٹ کے ساتھ یہ میں نے تمہارے لیے لیا۔ شاکر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی یوں ہی تو اس کے سخت پاس کے دل پر راج نہیں کرتی تھی، وہ تھی ہی ایسی۔ صبا نے بڑی محبت اور شکر گزار نگاہوں سے انم کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کی طرح اسے بھی سب کا خیال رکھنا آتا تھا، تو ابھی مسکرائی تھی۔ لو پکڑو نا، انکار بالکل نہیں چلے گا، شام میں آؤٹنگ پر یہی پہن کر چلنا۔ یقین کرو میری پسند بہت اچھی ہے، تم پر بہت اچھا لگے گا۔ بالکل مصطفیٰ والے بڑے پن سے کہتے ہوئے اس نے زبردستی چپ سے کھڑے شاکر کے ہاتھ میں شاپر تھما دیا۔ اطاعت انکار کر کے یہ شکریہ کہہ کر اس محبت کی ناقدری نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی نگاہوں میں سجے سنورے اسے بہت پیارے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے سر جھکایا اور شاپر لے کر وہ بہت تیزی سے روم سے نکل گیا۔ عصر کی وہ مبارک گھڑی شروع ہوئی جب کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان میں خوشیوں کی تتلیوں نے پر پھیلائے تھے۔ اس وقت لیونگ میں سبھی جمع تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کا سیکھا پڑھانا شروع کیا اور سب بس خاموشی سے ان کے ایک حرف کو سن رہے تھے۔ صوفے پر سر جھکا کر بیٹھی صبا بس دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا رہی تھی۔ وہ بہت بااعتماد تھی، لیکن یہ وہ گھڑی تھی جو ہر لڑکی کے دل کو بوجھل کرنے کے ساتھ ساتھ لرزش پر بھی مجبور کر دیتا تھا۔ زرتار دوپٹے کے پیچھے چھپے چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ اداسی بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی ایک طرف مصطفیٰ بیٹھا تھا اور دوسری طرف شاکر، دو مضبوط محافظ۔ مولوی صاحب نے صبا کی طرف سے وکیل بن کر اس سے حامی بھرنے کو کہا۔ ہاں کرو صبا۔ پیچھے کڑی شانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شاکر نے اس کا لرزتا ہاتھ تھام کر زور سے دبایا۔ بہت آہستہ سے اس نے قبول کیا اور اس کا سر جھک گیا، یعنی وہ آج سے وہ مکمل طور پر مرتضیٰ کی ہو گئی تھی۔ اور ادھر جیسی مرتضیٰ نے قبول کیا، مبارک سلامت کا ایک شور اٹھا اور اس شور کے بیچ مرتضیٰ نے چپکے سے زرتار آنچل میں چھپے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن بہت بہت مبارک ہو۔ مصطفیٰ صبا کے پاس سے اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس آیا اور اس نے فرتے محبت سے اسے گلے لگایا تھا، وہ بھی سرشار سے اس کے گلے لگا تھا۔ اس کے بعد باری باری سے اپنے اسے مبارکباد دینی شروع کر دی۔ لیونگ روم میں خوشیوں کی جھنکار سے چھنکتا شور مچ گیا تھا۔ اب اجازت ہے نا، ہم اگنی کی بھی رسم کر لیں۔ مولوی صاحب کو ڈھیروں تحائف دے کر رخصت کر کے وجدان صاحب کے ساتھ اندر آیا۔ جب انم ایک سجی سجائی تھال میں انگوٹھیاں لے کر اس کے سامنے آ گئی، اس نے آنکھیں سکیڑ کر حسن کی بجلیاں گراتی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا اور پھر لیونگ میں جمع ہوا اپنے پورے خاندان کو۔ وجدان صاحب ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلے گئے۔ شانی ادھر ہی تھی، ان کے جاتے ہی مصطفیٰ اس کے قریب ہوا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو رسم کرنی ہے کر لو، مگر ٹائم پر ختم کرو سب، ہم سب کو ڈنر پر بھی تو چلیں۔ وہ ادھر دیکھتے ہوئے انم کے سر پر سے ہنس سرکتے دوپٹے کو بھی درست کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح خیال رکھتا ساجن، ذرا دیر میں چلیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی سادگی سے بول کر آگے بڑھی کہ مصطفیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کھینچا اور وہ گھبرا کر کچھ دوری پر سب کو دیکھ کر اس کی سمت مڑی۔ جی نہیں، سب کو فارغ کرو جلد سے جلد۔ انم کے کان کے پاس
وہ جھکا، پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے میری محبت کے سفر پر، جھک کر سرگوشی میں کہتا ہے اس کے ٹھمکے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا، پھر جا کر ادھر ہی بیٹھا تھا جدھر سب بیٹھے تھے۔ ادھر انم کے کانوں سے سچ مچ کا دھواں سا نکلا تھا، بہت گھبرائی اور شرمائی نظروں سے ادھر دیکھا جہاں مصطفیٰ شاکر کے ساتھ جا کر بیٹھ چکا تھا۔ شاکر سے جھک کر کچھ کہتا اس سے کے دل پر حکومت کرتا اس کا سب سے الگ سانچہ۔ یہ تو ہونا ہی ہے میرے دل، سنبھل جا بس کر اب اتنا تیز دھڑکنا۔ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے شرارے سے بچتی ہوئی ادھر ہی چلی آئی۔ ہاں تو دلہے میاں اب دلہن ہوئی آپ کی، چلیں اب ان کو رنگ پہنا دیں۔ انم کے ہاتھ سے تھال لے کر دعا مرتضیٰ کے پاس چلی آئی۔ واسق نے فوراً نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس نے واسق کے دیکھتے ہی منہ ٹیڑھا کیا۔ خفا محبوب، وہ ہولی سے مسکرا دیا۔ ابھی پوری کہاں ہوئی ہے، ابھی واسق کی طرح آدھی ادھوری بھی لی ہے۔ مرتضیٰ قریب بیٹھے واسق کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر سامنے کے صوفے پر بیٹھی صبا کی گھونگھٹ پر بھی نگاہ ڈال کر شرارت سے بولا، پوری ایگزامز کے بعد ملیں گی۔ زرتار آنچل کے پیچھے چھپے منہ سے فوری جواب آیا، اور جہاں سب کی ہنسی نے مرتضیٰ کو منہ بنانے پر مجبور کر دیا تھا، وہیں صبا زبان دانتوں تلے دبا کر اور سر جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، 2 ماہ صبر کر لوں گا۔ بیچارہ واسق بھی تو صبر کر رہا ہے۔ پھر سے واسق کے کاندھے پر ہاتھ مار چکا تھا۔ کہ تو بار بار مجھے کیوں اپنے بیچ میں گھسیٹ رہا ہے؟ میں اس طرح بھی بہت خوش ہوں، بیوی آدھی ادھوری صحیح اپنی تو ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اب تک کھڑی دعا کو شرارت سے دیکھتا بولا، اس نے بس اسے گھورا تھا اپنے اور دعا کے بیچ ہوئی رات کی تلخی بھلائے وہ اب اس کا پرانا واسق تھا۔ یعنی رخصتی نہیں کروانی؟ اس بار انم نے شرارت سے اسے چھیڑا اور خاموش بیٹھے مصطفیٰ کی نگاہ اس کے چہرے پر الجھی۔ شاکر البتہ سب سے لا تعلق ہی تھا۔ نہیں بھائی، یہ ظلم تو نہ کریں۔ انم کی شوخی پر وہ جتنی تیزی سے بولا دعا شرما سی گئی، اور انم مرتضیٰ کے ساتھ صبا بھی زور سے ہنسی تھی۔ مصطفیٰ بس مسکرائے، بس ایک شاکر تھا جو ان سب باتوں سے بالکل لا تعلقی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کون کیا بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں غرق وہ یوں تھا جسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ اب باتیں ہوتی رہیں گی کیا؟ جلد سے جلد رسم کریں، پھر آپ سب کو بھی ڈنر پر بھی تو جانا ہے۔ شانی نے وہاں آتے ہوئے سب کو پیار سے چپٹا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی اور وجدان صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اٹھیں چھوٹے بھیا، میری چھوٹی بھابھی کب سے گھونگھٹ اٹھنے کے انتظار میں ہے۔ دعا نے ہاتھ میں پکڑا تھال پھر سے انم کو تھمایا اور مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ پہلے ہی بتانا تھا کہ گھونگھٹ بھی اٹھانے۔ ویسے کوئی بات نہیں، گھر میں میرے ڈاکٹر کی تعداد موجود ہے، ڈر کر بے ہوش ہوا تو سنبھال لینا آپ لوگ۔ مرتضیٰ کی شرارت پر شانی نے اس کے پیٹھ پر ایک ہاتھ مارا تھا۔ سب کی ہنسی پر صبا نے بس اپنے دانت کچکچائے۔ دعا نے ہنستے ہوئے اسے صبا کے ساتھ لے آ کر بٹھا دیا۔ ہماری دیورانی صاحبہ اتنی پیاری لگ رہی ہیں نا دیور صاحب، آپ کو واقعی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی، پر گھبرانا مت، ہم علاج کے لیے آپ کی آدھی ادھوری بیوی کے پاس لے جائیں گے۔ انم نے شرارت سے جھک کر مرتضیٰ کے کان میں کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سچ ملاقات کروا دی نا تو جی بھر کر رشوت دوں گا۔ چونکہ میں انم کے کان کے پاس سرگوشی کر کے اس نے اسے لالچ دیا۔ بس رہنے دیں، پہلے رسم کریں۔ دعا نے جلدی سے انم کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور بہت تیزی سے صبا کے بغل والی جگہ سنبھالی تھی۔ لیں رنگ پہنائے۔ صبا کا مہندی انگوٹھیوں اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ تیزی سے مرتضیٰ کے آگے کر دیا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں مچی ہے؟ اس پر واسق نے اٹھ کر مرتضیٰ کے پاس والی جگہ سنبھالی۔ خاموشی سے موبائل دیکھتے مصطفیٰ نے واسق کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے موبائل کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں نیک لینا ہے چھوٹے بھیا سے اور پپا سے بھی۔ چمکتی آنکھوں سے بھائی اور پاپا کو دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی جلدی کی وجہ اب سب کو سمجھ میں آئی تھی۔ شانی نے مسکرا کر بیٹی کے سر پر چپت لگائی۔ میری شادی پرانی ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ موبائل پر نگاہ رکھے ہوئے فوراً بولا۔ انم نے ایک نگاہ بے بنے سجن پر ڈالی اور فوراً منہ ٹیڑھا کیا تھا۔ اور میرے تو بچے بھی جوان ہو گئے ہیں۔ اس کے صوفے کے پاس بیٹھ چکے وجدان صاحب نے بھی لقمہ دیا۔ ان کی شوخی پر شانی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ سب کی نگاہ ان دونوں پر تھی۔ شاکر اب موبائل رکھ کر متوجہ ہو چکا تھا۔ بات مصطفیٰ کی اور وہ لا تعلق رہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ پاپا، آپ بیٹے کے نکاح کی خوشی میں جیب خالی کریں، اور بھیا دلہن تو آپ کی نیک ہی نہیں ہے، آپ کی رسم بھی کرنی ہے، اس لیے نیک لینا ہے۔ دعا شرارت سے چپ سی ہوئی، انم کی طرف دیکھتے ہوئے خوب چہک رہی تھی۔ تب تو نیک ہم لوگ بھی لیں گے۔ یہ واسق اور مرتضیٰ تھے، سب کے سب اب مصطفیٰ کی طرف گھوم گئے۔ مجھے مت بھولنا۔ زرتار آنچل کے پیچھے چھپی صبا کی پیچھے رہتی۔ شانی اور وجدان سب بس اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ مجھے بخشو تم لوگ۔ مصطفیٰ موبائل رکھ کر ان سب کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر بولا، پر بھوری آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ نگاہیں سب پر ہوتے ہوئے چپ سی انم پر جا ٹکی۔ انم شکایت کر رہی تھی کہ اس کو مصطفیٰ نے رنگ نہیں پہنائی، گھونگھٹ نہیں اٹھایا اور وہ ماما کی گاؤں والی پیاری رسم سی ادا نہیں کی۔ مسکراہٹ دباتی انم کی طرف اشارہ کر کے جیسی دعا نے شرارت سے کہا وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ بے ساختگی سے جیسے ہی بولا گیا مصطفیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ شاکر دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھیا، یہ کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور انم کے پاس جھکی۔ چپ چاپ سے کروا لو بھیا، پیسے دل کھول کر دیتے۔ ان کی سرگوشی سن کر سب کو ہنسی آئی تھی۔ ایک آدھ نیک اپنے میاں سے بھی مانگ لو۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے واسق کی طرف دیکھا، اس کی نگاہ اس سے ملی اور وہ ذرا سا گھبرایا ہوا بس مسکرایا۔ ان کی جیب ان کی رخصتی پر، مگر آپ آج نہیں بچنے والے۔ چلیں چھوٹے بھیا، جلدی سے رنگ پہنائیں، پھر بھیا کی رسم ادا کریں گے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بہنوں والے روب سے کہتی مرتضیٰ سے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا رنگ کا باکس اٹھا چکا تھا۔ آخر محبوب کے چہرے کا دیدار کرنے کی اس کی بھی تو جلدی تھی۔
تیزی صبا کے ہاتھ میں رنگ میں پہنائی، وہ ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا ہی چاہتا کہ دعا اور انم نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے نیک دیں، لو اب یہ نیک کا جھنجٹ، اپنے میاں صاحب سے مانگ لو، وہی مجھے پیسے دے دیں۔ انم نے اسے آرام سے بول کر پھر سے زور آزمائی کی، مگر یہاں تو دلہن صاحبہ خود بھی نیک کی لالچ میں کس کر گھونگھٹ مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بالکل نہیں، پہلے پیسے دیں۔ دعا کی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلی۔ مما دیکھ رہی ہیں آپ؟ مرتضیٰ نے اب اعتراض کرتے ہوئے مما کو دہائی دی اور انہوں نے آنکھیں بڑھ کر اس کے سر کو ہلکے سے چھوا۔ بس بہت ہو گیا، کیوں ستا رہی ہو؟ بس کرو اب، وہ پیار والی سختی سے بولی۔ بیچارے کو دیکھ لینے دو، نیک تو پھر بھی لیا جا سکتا ہے، اپنے مرتضیٰ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ اس پر واسق نے بھی دوست کی مدد کی۔ چلیں آپ بھی کیا یاد کریں گے کیسے سخی بہنوں سے پالا پڑے۔ وہ دونوں مان کر ہٹی تو مرتضیٰ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے صبا کا زرتار آنچل تھاما۔ صبا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، پلکیں لرزی سی تھی تو دعا اور انم نے تیزی سے اپنے موبائل سے ویڈیو شوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ گھونگھٹ اٹھا اور ایک پل کے لیے مرتضیٰ کی نگاہ اس پر جم سی گئی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی صبا اس وقت دلہن کے ہر ہتھیار سے لیس اس کے ہوش ہی اڑا رہی تھی۔ چھوٹے بھیا، مما سے ہوش میں آنے والے انجیکشن لگواؤں؟ دعا کی شریر آواز سنی اور وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ صبا کا سر جھک گیا، سب کی نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر وہ خجل سا ہوا، پھر سنبھل کر بولا، میں تو اپنی چشمش کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ تو میری گول چشمے والی نہیں۔ ارے ذرا ڈھونڈ کر لاؤ، چشمے والی لڑکی کہاں گئی؟ میرا نکاح لینس والی لڑکی سے ہو گیا۔ مسخرے پن سے شروع ہو گیا تھا اور سب کے کہکہے سے صبا کو شرم کے ساتھ ساتھ بہت غصہ بھی آیا۔ دل تو یہی کہہ رہا تھا اپنے چند لمحوں پہلے بنے دولہا کے بال نوچ ڈالے، مگر شرم سے بس دانت کچھ کچا کر رہ گئی۔ اثر جتنی خوشگوار کمشنر وجدان کے بنگلے پر اتری، اس سے بھی زیادہ پرسوز اور اداسی کے دھند میں لپٹی اجلال مینشن پر اتری تھی۔ سیڑھی سے اوپر افشین خانزادہ کے روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور وہ سیاہ جھلملاتے گاؤن میں ملبوس سیاہ ڈائمنڈ کے نیکلس کو اپنے گلے کی زینت بنا رہی تھی۔ سیاہ رنگ میں ان کی گلابی رنگت دمک رہی تھی، پر آنکھیں سونی سی اور ان میں ایک حزن سا تیر رہا تھا۔ ڈریسنگ سے نکلتے اجلال خانزادہ نے سر سے پیر تک افشین کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ان کی تیاری میں کچھ تو خاص بات تھی جو ان کو کھٹک رہی تھی۔ سیاہ فلاسطین کا وہ گاؤن جو ہر طرف سے ان کو چھپا رہا تھا، نہ ڈیپ کلا تھا، نہ بیک لیس، نہ آستینیں غائب، اور تو اور دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ افشین ایسے ڈریسز نہیں پہنتی تھی۔ اجلال خانزادہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اتری۔ کسی میلاد وغیرہ میں جا رہی ہو کیا؟ اپنی شرٹ کے 2 بٹن بند کرتے ہوئے انہوں نے ظاہراً سرسری سے پوچھا تھا۔ افشین نے ہونٹوں پر لپسٹک کا ٹچ دیتے ہوئے بس ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر سے شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے ان کے بیچ کی بات چیت بالکل بند ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے افشین کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ ایسی بھی کیا ناراضگی ہے جان، جب تک ختم نہیں ہو رہی ہے؟ بیوی ہو تم میری، شوہر کی پیاس بجھانے کا تم پر حکم ہے۔ دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھا اور جھک کر افشین کے بالوں کی دل فریب مہک ناک میں اتاری اپنے پیچھے آ کھڑے ہوئے اجلال کا عکس شیشے میں دیکھ کر ان کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے تھے۔ میں ناراض نہیں، تحمل سے کہہ کر انہوں نے اجلال خانزادہ کو پیچھے دھکیلا۔ پھر سے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے اس روم سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ان کی موجودگی سے وحشت سی ہونے لگی تھی اب۔ اجلال خانزادہ مسکرائے اور ان کے تازہ تازہ کاپر براؤن شیڈ میں رنگے بالوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگے۔ تم مجھ سے ناراض نہیں، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو افشین نور فردوسی۔ ان کے بالوں کو چھوتے چھوتے ایک دم انہوں نے اس کے بالوں کو زور مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ افشین کی گردن کو جھٹکا لگا تھا، درد سے وہ کراہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بدتمیزی ہے اجلال، بال چھوڑو میرے۔ افشین جبڑے بھینچ کر درد دباتے غصے سے ہلکے سے چلائی۔ اجلال خانزادہ زہر خند انداز میں مسکرائے۔ ان کی پکڑ افشین کے بالوں میں اور مضبوط تھی اور انہوں نے ان کی گردن کو ایک اور جھٹکا دیا اور ان کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں نا افشین خانزادہ، تو یہ ڈریس پہن کر یہ پارسائی کا ناٹک کیوں؟ وہ سب جانتا ہے اس کی ماں کتنی باکردار ہے، تمہارے ایک ایک افیئر سے وہ آگاہ ہے۔ افشین کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان بھوری آنکھوں میں حقارت ہی حقارت تھی۔ افشین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ جب سے یہ گھر اجلال مینشن ہوا، ان کا کوئی راز کبھی راز نہیں رہا۔ یہاں کے ملازم اجلال خانزادہ کے وفادار تھے۔ وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ یزدان سے ملنے جائے اور ان کو پتہ نہ چلے؟ بال چھوڑو میرے ذلیل انسان۔ بالوں کی جکڑن کے درد سے زیادہ ان کے کہے گئے جملے کے درد سے وہ چلا اٹھی۔ آواز نیچ ہی رکھو اپنی، وہ قرائے، اور افشین نے اپنے لب بھینچے۔ اس وحشی درندے سے اس دن کے بعد سے وہ خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ تو افشین خانزادہ، تم ابھی کے ابھی جاؤ اور یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ تم اجلال خانزادہ کے بیوی ہو، یہ تمہارے چہرے، تمہاری باتوں سے لے کر تمہارے پہناوے تک میں چھلکنا چاہیے۔ ان کے بالوں کو آزادی دے کر ان کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ جو بولے، افشین نے گلابی ہوتی کاٹدار آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ سب کر کے تم اسے جو دکھلانا چاہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کا درد دباتے ہوئے وہ بھی ناگن جس سے پھنکاری۔ آئی نو کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں تم اس سے ملنے جاؤ گی، وہاں موجود ہر شخص کو پتہ چلے کہ شریف خاندان کے وجدان صاحب کی ایکس وائف اور یزدان خانزادہ کی ماں اجلال خانزادہ کی بیوی ہے۔ اس کی اپنی سگی ماں کتنی باپردہ ہے، یہ تو پتہ چلے سب کو۔ افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے ان کے کاندھے سے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ میں اسی ڈریس میں ہی وہاں جاؤں گی، اور سمجھے تم اجلال احمد خانزادہ،
اپنی گھٹیا سوچ اور گھٹیا ارادے تم یہیں تک رکھو۔ افشین غصے سے چلائی اور بہت تیزی سے مڑ کر چلی جاتی کہ اجلال خان زادہ نے اس سے بھی تیزی سے ان کا بازو دبوچا تھا اور انہیں زبردستی گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ تک لے کر آئے تھے۔ تم اس کی ماں نہیں، صرف اور صرف اجلال خان زادہ کی بیوی بن کر اس سے ملو گی افشین خان زادہ۔ وہ انہیں روکتی یا کچھ کہہ پاتی، تن پر موجود ڈریس پارا ہوئے تھے، بالکل افشین کی ذات کی طرح۔ کیسی یہ دیوانگی تھی اور کیسا یہ دیوانہ پن۔ وہ ڈریسنگ کے چاروں طرف لگے شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر بس خود پر افسوس کھا رہی تھی۔ یہ پہن کر جاؤ گے تم اب؟ اجلال خان زادہ نے ایک سرخ آتشی ساڑی کھینچی اور بت بنی افشین کے منہ پر اچھال کر دو ٹوک انداز میں بولے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی وہ ساڑی دیکھی اور پھر اجلال خان زادہ کو۔ کیسی نفرت تھی اسے یزدان سے جو وہ ہمیشہ اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتا تھا۔ یہ ساڑی پہن کر جاؤ اپنے بیٹے سے ملنے، اور خبردار جو تم نے اس کے علاوہ کوئی اور ڈریس پہنا، ورنہ ساری زندگی اپنے بیٹے سے ملنے سے ترس جاؤ گی۔ کمینگی سے مسکرا کر انہوں نے ساکت کھڑی افشین کا گال 2 انگلی سے تھپ تھپایا اور ڈریسنگ سے باہر نکل آئے۔ یزدان غازی خان زادہ، مجھے تیرے جذبات سے کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ اپنی شیطانی آنکھوں کی چمک سے وہ خیالوں میں یزدان کے تصور سے بولے اور پھر بیٹھ کے قریب آ کر سائڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور خلیل کو کال ملائی۔ حکم کریں باس۔ کال پک کرتے خلیل نے ادب سے پوچھا تھا۔ افشین اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے، تم اسے ڈراپ کرو گے اور پتہ کرو گے کہ وہ صرف اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ بیڈ کے کنارے پر ٹک کر انہوں نے مخملی ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا لی، ساتھ ہی اپنے پیر بستر پر رکھ لیے۔ جو حکم، وہ مؤدب تھا۔ ایک رپورٹ تم مجھے دو گی، کچھ بھی ہو جائے افشین بچ کر نہیں نکلنی چاہیے۔ پیر پر پیر رکھے ہلاتے ہوئے وہ ڈریسنگ کے بند ڈور پر بھی نظر ڈال کر زہریلے انداز میں مسکرائے۔ جی آپ مطمئن رہیں باس، آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ خلیل نے اطاعت کی، پھر کچھ بولتے ہوئے وہ روکا۔ اس کی جھجکتی ہوئی آواز پر وہ سنجیدہ ہوئے۔ بے جھجک بولو خلیل۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولے، باس جیسا کہ آپ نے کہا تھا کمشنر کے داماد کے بارے میں خبر رکھنے کو، میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں، لیکن آج کیا ہوا خلیل؟ خلیل کے بیچ میں ہی رک جانے پر ان کی پیشانی پر شکن پڑی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ باس چھوٹی بیٹیا کو میں نے اس کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا، وہ ان سے بہت بے تکلف تھی، میں نے کچھ فوٹوز لیں، آپ خود دیکھ لیں۔ وہ آج تک اپنے باس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، تو یہ معاملہ تو ان کی چھوٹی لاڈلی بیٹی کا تھا، یہ کیوں کر چھپاتا؟ قریب سے اجلال جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ کے کال کٹ ہوئی اور بس لمحے بھر میں خلیل کی طرف سے کچھ فوٹوز ان کے موبائل پر سینڈ ہوئی۔ اس نے فوٹوز سی نیت سے لی تھی کہ جو بات زبان سے نہیں بتا سکے وہ دکھا کر بتاتے۔ اجلال خان زادہ نے تیزی سے ان پکس کو ڈاؤن لوڈ کیا، پھر ان کی آنکھوں میں تحیر سے مٹایا۔ کمشنر وجدان کے داماد کے ساتھ کھڑی ان کی لاڈلی بیٹی کہیں ہنستی، کہیں اس کے گلے ملتی، اور آخری فوٹو دیکھ کر انہوں نے بہت تیزی سے جبڑے بھینچے تھے، غصے سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔